سر یہ بات آپ کی درست ہے، ان کو کس حکیم نے یہ بات کی، یہ نہ ہو مستقبل میں آپ لوگوں سے پوچھا جائے کہ آپ لوگوں کو کس حکیم نے کہا تھا یہ سیٹیں لے لو جب بندر بانٹ ہو رہی تھی، کیونکہ آپ کس حق سے لے رہے ہیں؟ ای سی پی کا اپنا ایک منطق ہے، اپنا ایک لاجک ہے، الیکشن کمیشن ماضی کو نظر انداز کر رہا ہے آج، لیکن مثال کے طور پر باپ پارٹی کی مثال سامنے ہے، سابق فاٹا میں انضمام کے بعد ہونے والے پہلے انتخاب میں حصہ نہیں لیا گیا تھا، آزاد امیدواروں کو بعد ازاں پارٹی میں شمولیت کے بعد خواتین کی مخصوص نشستیں الاٹ کر دی گئیں۔ اسی طرح لاہور ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ ہے، 2018 کے فیصلے میں یہ کہا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے مخصوص نشستوں میں سیاسی جماعت کا حصہ ناقابل منتقلی یعنی کہ نان ٹرانسفریبل ہے۔ سو اگر مستقبل میں آپ کو حکیم کے بارے میں پوچھا گیا تو کیا کریں گے؟ اس لیے لے رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ سیٹیں میں تقسیم کروں گا جو پولیٹیکل پارٹیز الیکشن میں حصہ لیا اور جیتی ہیں پرپورشنیٹلی۔ اگر ایک فورم، ہائیسٹ فورم جو الیکشن کے متعلق ہے الیکشن کمیشن، اس نے یہ فیصلہ کیا ہے یعنی تو ہم کیا کہیں کہ یہ آپ نے غلط کیا ہے؟ میں تو سمجھ نہیں سکا۔ کل کو سپریم کورٹ کوئی فیصلہ کر دیتی ہے کہ نہیں واقعی یہ بنتے یہ پرپورشنل یہ نہیں کوئی ملتی ہے تو ہم پھر بھی کہیں گے ہم نہیں لیتے جی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہاں ہم نے یا تو کی ہو بات کہ نہیں جی نہیں یہ تو ہمیں پہلے دن ہم نے اپلیکیشن دی ہمیں دے دے، یہ کیا ہے جی؟ یہ ہماری پوزیشن ہے، اسٹیٹس ہے کہ ہم نے ایک پارٹی کو جوائن کیا ہے اور اب یہ اعزاز سارے مل گئے ہیں 1991 یا 92 جتنے بھی گئے ہیں، ہمیں یہ سیٹیں دی جائیں۔ انہوں نے فیصلہ سنا دیا الیکشن کمیشن نے، اب الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے وہ ہمیں سر ڈیموکریٹک اصولوں ڈیموکریٹک اسپرٹ کی آپ سب بات کرتے ہیں نا، سو بہرحال عمران خان سمیت پی ٹی آئی کے گرفتار رہنماؤں کی رہائی کے لیے بھی قومی اسمبلی میں قرارداد جمع کروا دی ہے سنی اتحاد کونسل نے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو اہم ترین آج اعلامیہ آیا ہے سامنے، اس قرارداد کی کیا اہمیت باقی رہتی ہے اب؟ نہیں میری بات سنیں، اگر انہوں نے قرارداد کر دیا تو ان کے وہاں بندے ہیں جو قرارداد کوئی ممبر بھی جمع کرا سکتا ہے، اس کی فیٹ تو آئے گی جب وہاں پہ ڈسکس ہوگا کہ اگر وہ کیسز میں پکڑا ہوا ہے تو رہا کس طرح کر دیں، ایک ریزولیشن سے رہا ہو جائے گا، وہ جو مرضی ہو جائے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کسی نے قتل کیا ہو تو وہاں بیٹھ کے ہم ریزولیشن پاس کر لیں کہ پاس کس طرح ہو سکتا ہے؟ ہم تو جو قانون کے مطابق ہوگا وہی ہم کہیں گے نا کہ ہاں جو کسی نے کیا اس کو وہ فیس کرے، اور فیس سبھی لوگ کرتے ہیں، عدالتوں میں جاتے ہیں، عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، پیشیاں۔ یہ تو عدالت میں 40 غیر حاضریاں تھیں عدالت میں، کوئی میاں نواز شریف صاحب نے بھی کبھی کوئی یہ غیر حاضری کی ہے مجھے بتائیں؟ جب سے وہ تو فیملی کے ساتھ جی آئی ٹی میں بھی پیش ہوتے رہے، اپنے بچوں کے ساتھ، سٹنگ پرائم منسٹر، پھر اس کے بعد نیب کورٹس میں پیش ہوتے رہے، کیا نہیں ہوا، لمبی داستان ہے۔ کلثوم بھی بیمار تھی تو بات کرنے نہیں دیتے تھے جیل سے۔ یہ بڑی تکلیف دہ چیزیں ہیں ہمارے لیے، ہم نے تو ساری چیزیں دیکھی ہیں۔ یہ بختر بند گاڑی میں شہباز صاحب عدالت میں آتے تھے اسی کمر درد کے ساتھ، ہم زمین پہ سوتے رہے ہیں، فرش پہ میں سوتا رہا ہوں، زمین ایک صاف جو ہوتی ہے اس کے بازو سار کے نیچے رکھ کے 90 دن میں اسی طرح ہی رہا، وہاں پہ نہ کوئی چیز تھی نہ کوئی اور سلسلہ سیل تھا، تو ہم نے تو کبھی کوئی بکار نہیں کی۔ تو میں کہتا ہوں کہ نہیں، ہمیں ان چیزوں سے نکلنا چاہیے، ہم آگے بڑھیں۔ اور ہم نے تو 2018 کا الیکشن دھاندلی زدہ تھا، آگے پھر بھی کہا تھا ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہیں، آپ وہ کام شروع کریں، آگے بڑھیں، پاکستان کو آگے لے کے چلیں، ہم آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے۔ آپ سلیکٹڈ ہیں، آپ دھاندلی کے ذریعے آئے ہیں، جو بھی آئے ہیں، ہم سسٹم کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو ان کی تو منہ سے نکلتے نہیں ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ کام کریں، جہاں برا کام کریں گے وہاں تقریریں کریں، یہ تنقید کریں۔ کوئی پارلیمانی سسٹم بھی ہوتا ہے، کوئی روایات ہوتی ہیں، کوئی رولز پروسیجر ہوتے ہیں، جو وہاں انہوں نے ہڑبہوں مچایا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، ساری قوم نہیں دیکھ رہی ہے کیا کر رہے ہیں۔ کیا پاکستان اس وقت اس حالت میں ہے کہ اس مشکلات میں اس طرح کا وہاں پہ ناچ گانا ہوتا رہے؟ میں تو حیران ہوں کہ اللہ میاں معاف کرے کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ ایک ہی بات ہے کہ جی عمران خان کو چھوڑ دیں، عمران خان کو چھوڑ دیں۔ بھائی عمران خان ایک قانون قاعدے کے اندر ہے، اس میں عدالتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اور رانا تنویر صاحب اب اگلا سٹیپ آف کورس کابینہ کی فارمیشن ہے، اہم ترین وزارت جو ہے وزارت خزانہ ہے۔ ڈار صاحب ابھی اس دوڑ میں تھوڑا پیچھے ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، مگر اسینشلی ڈیبیٹ یہ ہے ٹیکنوکریٹ ورسز پولیٹیشین، ٹیکنوکریٹ یا سیاستدان۔ آپ کی جماعت نے اس حوالے سے فیصلہ کر لیا ہے؟ کہ دیکھیں ٹیکنوکریٹس آپ کی سپورٹ میں ہو سکتے ہیں،
टेक्नोक्रेट्स हेड नहीं हो सकते, प्लीज। ये मेरा एक बिल्कुल फिलॉसफी है। वहां भी पॉलिटिकल बंदा हो जो मामलात को देखिए। हम दूसरी मिनिस्ट्री में जब बैठते हैं तो वहां भी यही चीजें हैं कि कोई बताए ना कि आईटी ये तो बड़ी दूसरी है, टेक्नोलॉजी वाली बात है ना। वहां अगर मुझे मिनिस्टर लगा दे तो वो हमने तो टारगेट देने हैं ना, हमने तो एक डायरेक्शन देनी है कि ये हम चाहते हैं, इसके एक्सपोर्ट बढ़े, इसको ऐसे करें, इसको ऐसे करें। तो ये तो उन्होंने करना है जो प्रोफेशनल हैं या टेक्नोक्रेट्स हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो वहां पे अगर डार साहब के साथ कोई लगा दें, अगर आप समझते हैं कि जी औरंगजेब साहब को लगाना है तो, लेकिन बाकी फैसला प्राइम मिनिस्टर साहब ने करना है। जो प्राइम मिनिस्टर साहब करेंगे वो ठीक होगा। तो कहने का मकसद है कि थोड़ा सा इसको देखना भी चाहिए कि फाइनेंस मिनिस्ट्री कौन चलाएगा, फिर एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर का कोई ले आए, कोई डॉक्टर प्रोफेशनल ले आए, फिर कोई और। बस हर चीज हर जगह पे ही बंदा फिर फिट हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। राना तनवीर हमारे साथ मौजूद है। आपने